السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ قصہ شروع ہوا تھا۔ اس قصے کا بقیہ حصہ 9ویں پارے کے آغاز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارا سبق 9واں پارہ ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کی برائیوں اور فتنوں اور فساد پر روک ٹوک کی تو ان کے متکبر جو سردار تھے انہوں نے دھمکی دی اور کہنے لگے، اے شعیب، ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تم بھی ہمارے دین میں آ جاؤ۔ آپ نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، باقی جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ جواب تھا شعیب علیہ السلام کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کے یہ واقعات قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جھٹلانے والی قوموں کے بارے میں ہماری سنت اور ہمارا دستور یہ رہا کہ ہم انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تنگی اور تکلیف میں بھی مبتلا کر کے شاید وہ ہماری طرف رجوع کر لیں، لیکن جب وہ نرمی یا سختی کسی بھی طریقہ سے نہیں سمجھتے تو ہم انہیں اچانک اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور انہیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ وہ 6 انبیاء علیہ السلام جن کا ذکر سورہ اعراف میں بیان کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس لیے کہ ان کی قوم کی جہالت اقوام عالم کی جہالت سے بڑھ گئی تھی، اور آپ کی مخاطب قوم میں ایسا فرد بھی تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ بھی سابقہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کے مقابلے میں زیادہ اور واضح تھے۔ خاص طور پر عصا اور ید بیضاء یہ 2 ایسے معجزے تھے کہ جن کا انکار کرنے کے لیے دل کے اندھوں کو بھی خاص تعصب اور ضد و عناد سے کام لینا پڑا ہوگا۔ فرعون اور اس کی قوم یعنی قبطیوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ بنی اسرائیل اس زمانے میں مصر آئے تھے جب ان کے شہر اور گاؤں شدید قحط کی لپیٹ میں تھے۔ پھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زیر سایہ یہیں آباد ہو گئے اور ان کی نسل میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ ان کا شمار مصر کی دوسری بڑی قوم میں ہونے لگا۔ پھر ایسا ہوا کہ مختلف فرعونوں نے اپنے اپنے دور میں انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بدترین غلامی سے رہائی دلا کر ان کے آبائی وطن یعنی ارض مقدس میں لے جانا چاہتے تھے۔ اس لیے آپ فرعون سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، تو فرعون نے مذاق کے طور پر کہا، اچھا اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو آپ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، جو دیکھتے ہی دیکھتے کیا بن گیا؟ ایک خوفناک اژدہا سانپ کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، اس سے ایسا نور نکلا جس سے ارض و سما کے درمیان وہ روشنی ہو گئی ہو۔ بعض مفسرین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب فرعون نے لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا تو ڈر کے مارے تخت اپنے سے چھلانگ لگا دی اس نے اور بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر اسے یہ ڈر لگ گیا کہ کہیں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں، اس لیے اس نے اپنے مشیروں اور اپنے وزیروں سے کہا کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک جادوگر ہے۔ پھر بڑے بڑے ساحروں کو بلایا گیا، بڑے بڑے ساحر جادوگروں کو لایا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا تو مصر کے یہ ساحر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور انہوں نے قبول کر لیا اسلام کو، انہوں نے قبول کر لیا ایمان کو۔ ان کے قبول ایمان نے فرعون کو اور مشکل میں ڈال دیا۔ فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں مسلسل تکبر، سرکشی، انکار، ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یکے بعد دیگر مختلف عذابوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ اللہ نے ایسا طوفان بھیجا جس سے ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئیں، ٹڈیوں کے دل آئے اور جو درختوں کے پتے تک چٹ کر گئے۔ اس قدر غلے وہ باقی نہیں رہے۔ مینڈکوں کی کثرت ہو گئی، بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تھے تو مینڈک منہ کی طرف چھلانگ لگاتے،
ان کے نہروں، کنووں، مٹکوں کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ جب کوئی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آہوازاری کرتے، عہد و اقرار کرتے کہ اللہ پھر ان سے جو ہے وہ عذاب کو ہٹا دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ عذاب ٹل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب عذاب ٹل جاتا تو کچھ کرنے لگتے جو پہلے کر رہے ہوتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیت کے عذاب سے نجات دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں رات کی تاریکی بھی مصر سے لے کر نکلے، آزادی نصیب ہوئی، دستور زندگی ضرورت محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کوہ طور پر بلا لیا، وہاں آپ نے 40 روزے رکھے۔ پھر آپ کو باری تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن روزے رکھے کوہ طور پر۔ آپ علیہ السلام کی موجودگی میں سامری کے بہلانے پھسلانے پر اسرائیلیوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ آپ جب واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہ مشرکانہ حرکت کر رہے ہیں۔ پھر اسرائیلی عجیب قوم تھی، قدم قدم پر پھسل جاتے، وعدے کرتے، بھلا دیتے تھے، وعدہ خلافی کرتے، احکام الہی کا مذاق اڑاتے تھے۔ بیت المقدس میں سر جھکا کر داخل ہونا، مگر وہ سر اٹھا کر اور گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ انہیں کہا گیا کہ ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کے سوا کچھ نہ کرو، مگر وہ ہیلے بہانے بنا کر مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ ان کے سروں پر کوہ طور اٹھا کر تورات پر عمل کا وعدہ لیا گیا، مگر وہ اپنے وعدے کو نبھانے میں ناکام رہے۔ یہ تمام تر واقعات سورہ اعراف میں موجود ہیں۔ یہاں پر ایک بلعم بن باعورہ کا قصہ بھی مشہور ہے کہ جسے علم و شرف عطا کیا گیا، لیکن بدبخت نے اپنے علم کو دنیا کی چند ٹکوں کے عوض فروخت کر دیا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات بھی عبرت حاصل ہوتی ہے کہ عمل اور اعلیٰ اخلاق کے بغیر خالی خولی علم اللہ کے ہاں کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے ایک عرب شاعر نے کہا، اگر تقویٰ کے بغیر علم میں کوئی شرف و کمال ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ابلیس سب سے زیادہ معزز ہوتا۔ کفار جو چوپاؤں کی طرح ہیں، کیونکہ وہ اپنے دل و دماغ، آنکھوں اور کانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ جو لوگ عقل اور دماغ کو دین کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ دیوانے ہیں۔ جو آیات الہیہ نہیں سنتے وہ اندھے ہیں، اور جو انہیں نظر بصیرت سے نہیں دیکھتے وہ اندھے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کفار کو اس دنیا میں مہلت دیتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہیں اچانک پکڑ لیتا ہے۔ پھر مہلت کے وقفہ کی وجہ سے بسا اوقات انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اور گناہوں پر مزید جری ہو جاتا ہے۔ قیامت کا معین علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور پانچویں بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کریمہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا اور جہلوں سے کنارہ کشی کا حکم دیا۔ ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ اعلیٰ اخلاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے اور کہا کہ اسلام کی دعوت دیتے رہیں اور برے اخلاق سے بچانے کی تلقین کرتے رہیں۔ سورہ اعراف کی ابتدا بھی قرآن کریم کی عظمت سے بیان ہوئی اور اس کا اختتام بھی قرآن کی تعظیم اور ادب و احترام پر ختم ہوا، اور فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کی اگلی صورت ہے سورۃ الانفال۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔